أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، آیات تلاوت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تفسیر: جب ہر مسلمان دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی جانی اور مانی قربانی سے دریغ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان فرمایا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس نعمت کو اور کامل اطاعت کے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس یقین کو پختہ سے پختہ تر کرتے رہو کہ تمہاری کوئی بات تمہارے اہما بی اور اہما داں رب سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ پہ تقویٰ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے یاد رکھو، اس عہد کو پورا کرو۔ اس آیات مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا ہے جس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو ان کے جانے کے بعد ان کے صحابہ کرام نے اس عہد کو پورا کیا ہے، وہ چلتے نہیں۔ صحابہ کرام کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے پر آتی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی اس عہد کو پورا کریں، اس کے احکامات کی تعمیل کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کو دین کو پھیلائیں۔ نہ صرف کہ خود عمل کریں اس پر، بلکہ اس کے دین کو پھیلانے کی بھی ذمہ داری کا عہد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔